کہ یہ نفس مطمئنہ کیسے بنتا ہے، کیسے یہ ممکن ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، ان برائیوں کے درمیان رہتے ہوئے، جہاں جھوٹ بھی ہے، جہاں دنگا اور فساد بھی ہے، جہاں رشوت اور بد چلن بھی ہے، جہاں بہتان اور جھوٹ بھی ہے، جہاں ایک دوسرے کی عزتوں سے کھلواڑ بھی ہے، اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کیسے ہم ان نفسانی خواہشات سے اپنے نفس کو نکالیں کہ ہم کسی کو گالی نہ دیں، ہم کسی پر الزام نہ لگائیں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم چغلی نہ کریں، ہم رشوت نہ لیں، ہم دھوکہ دہی نہ کریں، ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں، مال میں ملاوٹ نہ کریں، کسی کی جائیداد پر زمین پر قبضہ نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی سے وعدہ خلافی نہ کریں۔ یہ آخر کیسے ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ کرنا تو اسی دنیا کے اندر ہی ہے۔ اگر جنت کے اندر یہ کرنا ہوتا رہ کر تو پھر یہاں دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں تو یہ چیزیں پہلے سے حاصل تھی، وہاں تو یہ سب چیزیں تھی ہی نہیں۔ تو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان دنیا کے ان جو یہ برے معاملات ہیں ان کو دیکھے بھی، ان کا شکار ہونے کی پوزیشن کے اندر بھی ہو، اس کے باوجود وہ ان سے بچے۔ یہی تو انسان کی بڑائی ہے، یہی تو وہ چیز ہے جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، جو دوسروں پر اس کو فوقیت دیتی ہے۔ دیکھیے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بھئی فلاں جگہ پر ایک آدمی ہے اور وہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا نیک ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے، جب سے وہ بالغ ہوا ہے، اس نے آج تک کسی نامحرم عورت کو نہیں دیکھا اور اس کی 60 سال عمر ہو گئی ہے۔ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ اس دنیا میں ایسے اللہ والے بھی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ان کی زیارت کرنا چاہیے، وہ کہے گا بھی وہ تو وہاں رہتے ہیں 200-300 کلومیٹر دور ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے مستجاب الدعوات ہیں، لیکن نامحرم کو انہوں نے آج تک نہیں دیکھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو بڑی قدر ہوئی، بڑی تڑپ ہوئی ان سے ملنے کی، آپ نے گاڑی لی، ساتھ بٹھایا، چلے 200-300 کلومیٹر کا سفر کیا، وہاں جا کے ان کی زیارت کی۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو نابینا ہے، ان کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، ان کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ اب جس کی آنکھ نہیں ہے اس نے اگر کسی نامحرم کو نہیں دیکھا تو اس میں کیا کمال ہے؟ اس میں کیا کمال ہے؟ کمال تو تب ہے نا کہ اس کی آنکھیں بھی ہوں، وہ دیکھ سکتا ہو، اس کے باوجود وہ بدلی گاہی سے بچے، تو کمال تو یہ کہلائے گا۔ تو اسی لیے انسان کو جو شرف حاصل ہے، اس کو جو تمام مخلوقات کے اندر اشرف فرمایا گیا، معزز اور محترم فرمایا گیا، اس کی وجہ یہی تو ہے کہ یہ برائی کر سکتا ہے، یہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، یہ چاہے تو شراب پی سکتا ہے، یہ چاہے تو رشوت لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ نہیں لیتا تو پھر یہ انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بھائی ایک ایسی مخلوق ہے دنیا کے اندر جس نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا، جس نے کبھی غیبت بھی نہیں کی، جس نے کبھی ناپ تول میں کمی بھی نہیں کی، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور وہ مخلوق کون ہے؟ وہ کہیں بھی فرشتے ہیں، تو کہیں گے بھی یہ فرشتوں کا کیا کمال ہے؟ ان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ وہ جھوٹ بول سکے، ان کے اندر نفس ہے ہی نہیں جو انہیں برائی کی تلقین کرے۔ تو یہ تو انسان کی کامیابی یہ ہے، اس کا امتحان یہ ہے کہ یہ اپنے اس نفس کا مقابلہ کرے اور یہ اس پر غالب آ جائے کہ نفس اس کو کہہ رہا ہو کہ ہاں یہ برا کام کر لو، لیکن یہ کہے نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں کرتا۔ تو یہ ہے تقویٰ